ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے پاکستان میں مذہبی بحث کو ایک نئی جہت دی، تنازعات برداشت کیے اور لاکھوں لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف راغب کیا۔ اللہ سے ڈرنا، اور جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کرتا ہے۔ ایک انجینئر، عالم اور یوٹیوب پر سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے مذہبی اسکالرز میں سے ایک۔ ہم ان کے بچپن سے لے کر آج تک کی زندگی، تعلیم، پیشہ، تنازعات، ضمانت، پی ٹی آئی سے روابط اور یوٹیوبر سے تکرار کا احاطہ کریں گے۔ انجینئر محمد علی۔ انجینئر محمد علی مرزا 4 اکتوبر 1977 کو جہلم، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا ارشد محمود الائڈ بینک میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مرزا صاحب اپنی ذاتی زندگی کو پرائیویٹ رکھتے ہیں۔ ان کی فیملی کی کوئی خاص مذہبی وابستگی نہیں تھی، جو بعد میں ان کی غیر فرقہ وارانہ سوچ کی بنیاد بنی۔ جہلم ایک چھوٹا سا شہر جہاں سے محمد علی مرزا نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ مرزا صاحب نے بچپن سے ہی قرآن کی تفسیر اور احادیث پر دلچسپی دکھائی، جو ان کی تقریروں میں جھلکتی ہے۔ آج جہلم میں ان کی ریسرچ اکیڈمی ہے، جو ان کی جڑوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ مرزا صاحب نے یو اے ٹی ٹیکسلا سے میکینیکل انجینئرنگ میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ یہ ڈگری ان کی پیشہ ورانہ زندگی کی بنیاد تھی۔ وہ حکومت پنجاب میں گریڈ 19 پر میکینیکل انجینئر کے طور پر کام کرتے رہے۔ پھر ڈیفنس منسٹری میں۔ ڈان نیوز کے مطابق جب وہ عوامی شخصیت بن گئے تو ڈپارٹمنٹ نے انہیں چھوڑنے پر مجبور کیا، کیونکہ اب ان کی تقاریر مشہور ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ان کی آمدنی کے ذرائع کی بات کی جائے تو سرکاری نوکری سے، پھر یوٹیوب سے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے چینل کو مونوٹائز نہیں کیا، جیسا کہ ان کی ویڈیوز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب وہ ریسرچ اکیڈمی جہلم چلاتے ہیں، جو قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ سادہ لائف سٹائل، جہلم میں اکیڈمی اور وہیں پہ رہائش، کوئی لگژری اثاثے رپورٹ نہیں ہوئے۔ بی بی سی اردو کے مطابق وہ ڈونیشنز پر انحصار نہیں کرتے، جو ان کی کریڈیبلٹی کو بڑھا دیتا ہے۔ محمد علی مرزا کی ہابیز مذہبی مطالعہ اور ریسرچ ہیں۔ وہ حافظ قرآن ہیں اور مختلف مکاتب فکر کی کتب بھی پڑھتے ہیں۔ ان کی فیملی لائف پرائیویٹ ہے۔ بیوی اور بچوں کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر فعال ہیں، جہاں وہ فرقہ وارانہ تقسیم کی مخالفت کرتے پائے جاتے ہیں۔ 2009 میں ان کا پہلا یوٹیوب چینل شروع ہوا، جو قرآن کی تفسیر پر مبنی تھا۔ 2014 میں موجودہ چینل انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل لانچ کیا گیا، جس پر 3 ملین سے زیادہ سبسکرائبر موجود ہیں۔ آغاز میں وہ کووڈ-19 کے دنوں میں وائرل ہوئے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی بڑی کنٹروورسیز اس وقت سٹارٹ ہوئیں جب انہوں نے سیکٹیرین ڈیبیٹس کو شروع کیا اور یہ کہنے لگے کہ کوئی سیکٹ الگ سے معتبر نہیں، کوئی بھی فرقہ کسی دوسرے فرقے پہ بھاری نہیں، اور سب کے سب مسلمان ہیں۔ یہ بات روایتی علماء کو ناگوار گزری۔ اسی طرح سے کئی احادیث کے حوالے دیتے ہوئے انہوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا، جو بہت سے علماء کو اس وقت طیش دلا گیا، اور انہوں نے ان کے اوپر بلاسفیمی جیسے چارجز لگانے شروع کر دیے۔ 2023 میں سیکشن 295 سی کے تحت
ان پر بلاسفیمی کا مقدمہ درج ہوا اور توہین کا الزام لگایا گیا۔ ڈان نیوز کے مطابق یہ ایک پرانی ویڈیو پر مبنی مقدمہ تھا۔ 2025 میں دوبارہ گرفتاری ہوئی جو اب ضمانت کی صورت ختم ہو چکی ہے۔ ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ایکس پر بحث جاری رہتی ہے کہ وہ سیکٹس کے خلاف ہیں، لیکن ان کے فالوورز انہیں ریفارمر یا اصلاح پسند سمجھتے ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنے علم کی بنیاد پر کئی دیگر علماء کو چیلنج کیا۔ مفتی طارق مسعود سے 2021 میں معاویہ پر مناظرہ رکھا جو بعد میں کینسل ہو گیا۔ مسعود صاحب نے خود ہی سے جیت کا دعویٰ کر لیا۔ 2023 میں مفتی حنیف قریشی سے جو بریلوی اسکالر تھے مناظرہ رکھا گیا جو بعد میں نہ ہو سکا۔ قریشی صاحب نے بھی جیت کا اعلان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مناظروں کو قرآن و حدیث کے ریفرنسز پہ ہونا چاہیے، نہ کہ ذاتی حملوں کی بنیاد پر۔ BBC اردو نے انہیں یوٹیوب مبلغ کہا جو ہر فرقے کا ایجنٹ کہلاتے ہیں۔ ان کی کتابیں اور لیکچرز میں تمام مکاتب کا احترام ہے، لیکن غلطیوں کی نشاندہی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ 2021 میں جہلم میں 2 حملے مرزا پر کیے گئے، ایک چھری سے جہاں وہ زخمی ہوئے، پھر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پیر افضل قادری نے ان پر 5 لاکھ کا انعام رکھا۔ 2020 میں علماء کی توہین پر ضمانت ملی تھی۔ 2025 میں MPO اور بلاسفیمی پر 99 دن جیل میں گزارے۔ دی نیوز کے مطابق اکیڈمی سیل ہو گئی، FIA انویسٹیگیشن کرتی رہی۔ یہ سب معاملات انتہا پسندی کی وجہ سے سامنے آئے۔ انجینئر محمد علی مرزا PTI کے حامی ہوا کرتے تھے۔ 2013 الیکشن میں عمران خان کو ووٹ دیا اور 1000 سے زائد لوگوں کو راغب کیا، لیکن 2014 میں دھرنے کے بعد یہ الزام لگایا کہ PTI اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکی ہے۔ 2023 میں وزیر آباد میں عمران خان پر ہونے والے حملے کی مذمت کی۔ انجینئر محمد علی مرزا کا ٹاکرا کسی نہ کسی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے سینئر صحافی اور معروف یوٹیوبر عمران ریاض کے ساتھ ان کا پیچا خوب پڑتا رہا اور پھر عمران ریاض خان نے انہیں عمران خان کا کردار کش کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف خوب ویلاگز کیے، لیکن عمران ریاض خان کا کہنا تھا کہ یہ عمران خان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے رہتے ہیں، جبکہ مرزا نے عمران کی سیاسی پالیسیوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر مرزا صاحب نے جواب دیا کہ وہ PTI مخالف نہیں ہیں بلکہ حقیقت بولتے ہیں۔ ایکس پر یہ بحث بھی وائرل ہوتی رہی۔ عمران ریاض خان نے انجینئر محمد علی مرزا کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ بھی قرار دیا، جبکہ محمد علی مرزا نے بھی عمران ریاض خان کے حوالے سے بہت زیادہ ایلیگیشنز لگائے جن کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ اسی طرح سے آفتاب اقبال اور جنید سلیم جیسے PTI حمایتی اینکرز نے بھی ان پر کھل کر تنقید کی۔ مرزا صاحب نے ویڈیوز میں ان سب کو جھوٹے کا لقب دیا۔ 26 اگست 2025 کو جہلم پولیس نے MPO سیکشن 3 کے تحت انہیں اریسٹ کیا۔ پھر FIA نے بلاسفیمی 295C اور پیکا چارجز بھی لگائے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے 3 دسمبر 2025 کو انہیں ضمانت دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ثبوت ناکافی ہیں اور اب تشدد کا کوئی خطرہ نہیں، اور مرزا نے تعاون بھی کیا۔ BBC اردو نے اسے مذہبی نفرت کا مقدمہ قرار دیا تھا۔ اب وہ رہا ہیں، لیکن مقدمہ جاری ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی زندگی جدوجہد کی مثال تو ہے، لیکن ایک انجینئر سے عالم تک کا سفر
جو اتحاد کی بات کرتا ہو یکایک تنازعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ علم، شعور اور آگہی کی جب شہرت کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے تو انسان پھسل جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور سچ ہی وہ رستہ ہوتا ہے جو اس وقت ٹنل کے آخری سرے پر آپ کو روشنی دکھاتا ہے۔ محمد علی مرزا کی کہانی بہت دلچسپ کہانی ہے۔ جب وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تو لوگوں نے ان کے علم کا ادراک کیا، اور جیسے ہی انہوں نے ایک ٹرن لیا اور سیاسی جماعتوں اور دیگر لوگوں پر حملے شروع کر دیے تو ناقدین کی ایک بڑی تعداد ان کے چاہنے والوں کے اندر ہی سے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نو ڈاؤٹ وہ اس ٹائم بھی چاہے جانے والے علماء میں سے ایک ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان جیسے ملک میں بلاسفیمی جیسے چارجز کا لگنا تشویشناک عمل ہے۔ اس سے گریز کرنے کے لیے احتیاط کا دامن چھوڑنے سے گریز کرنا ہوگی۔ TNS دا نوید شو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ شعور، آگہی، روشنی، جانچنے اور جاننے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔